ہم اکثر ان لوگوں کی تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ خوف اور ڈر صرف انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ خوف اور ڈر کا کوئی وجود نہیں۔ جب آپ کا کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا تب آپ اپنے وقت کو سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو تنہا کر لو اس سے پہلے کہ تم برباد ہو جاؤ۔ دوست بنانے کا ایک یقینی طریقہ یہ ہے کہ اس کی رائے پر غور کیا جائے تاکہ اسے اپنی اہمیت کے بارے میں پتہ چل سکے۔ خوشی کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہوتی، بلکہ خوشی آپ کو اپنے عمل سے ملتی ہے۔ اگر ہم محض لوگوں کو متاثر کرنے اور لوگوں کو اپنی دلچسپی دلانے کی کوشش کریں گے تو ہم کبھی بھی سچے اور مخلص دوست پیدا نہیں کر سکتے۔ دوسرے شخص پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی غلطیوں کے بارے میں بات کریں۔ ہنسی مذاق اور غصے کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی اندر سے کتنا مہذب ہے۔ سوچ کو بدلنے والا انسان ہی اعتماد سے بول سکتا ہے۔ گرنے کے ڈر سے اگر بچے کو کھڑا نہیں کریں گے تو وہ چلنا کیسے سیکھے گا؟ اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں سے جوڑیں، اپنے ماضی سے نہیں۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ اختلاف ہی ہر چیز کا باپ ہے۔ جہاں خیالات کا ٹکراؤ نہ ہو وہاں کوئی بھی نئی چیز تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ کسی سے اس کے بارے میں بات کریں اور وہ گھنٹوں تک آپ کو سنے گا۔ برے وقت میں ساتھ دینے والا شخص اس شخص سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پہ تالیاں بجاتا ہے۔ سخت بات کو نظر انداز کر دینا ہی بہتر دلیل ہوا کرتی ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اچھا بولنا سیکھو۔ زندگی رنگین لفافے میں لپٹا ایک سنجیدہ اور اداس خط ہے۔ جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے لگی ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گھیر لیں جو آپ سے بھی زیادہ باصلاحیت اور قابل ہوں۔ محبت میں مبتلا شخص کو اگر جنگ میں بیچ دیا جائے تو وہ دشمن کو مارنے کی بجائے اسے پھول پیش کرے گا۔ دریا پار کرنے سے پہلے مگرمچھ کو کبھی بھی مت بتاؤ کہ وہ بدصورت ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو غلط ہے تو اسے فوراً قبول کر لیں، اس سے دوسرا شخص آپ کی زیادہ عزت کرے گا۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اور خوشی یہ ہے کہ آپ نے حاصل کیا کیا ہے۔ ہمیشہ صحیح کرو چاہے دنیا ختم ہو جائے۔ اپنے اصولوں سے ایسا سلوک کرو کہ دنیا کے لیے قانون بن جائے۔ ہماری تھکاوٹ کی وجہ کوئی کام نہیں ہوتا بلکہ ہماری پریشانی اور ڈپریشن ہوا کرتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان لوگوں کی گھٹیا اور فضول بحث سے بچاؤ طریقوں سے کرتا ہے۔ ایک سب سے پہلے مسکرا کر نظر انداز کر دیتا ہے اور دوسرا خاموش رہنا۔ جب آپ کسی کی فضول گفتگو پر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ خود ہی شرمندہ ہونے لگتا ہے۔
زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں بلکہ وہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو زندہ رہتے ہوئے اندر سے آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، عزت نفس کا ختم ہو جانا۔ جب انسان کو اپنی اہمیت کا احساس ہی نہ رہے تو وہ اپنی روحانی طاقت کھو دیتا ہے۔ نمبر 2، محبت کا کھو جانا۔ جب قریب ترین لوگ آپ کے جذبات کو نظر انداز کریں تو دل محبت پر یقین کھو بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، امید کا مر جانا۔ جب انسان اپنے خواب اور خواہشات چھوڑ دے تو وہ اپنی زندگی کا مقصد بھی کھو دیتا ہے۔ یہ وہ زخم ہے جو دکھائی نہیں دیتے مگر دل اور روح کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے خود کو بچانا سیکھیں۔ کسی کے ذہن کو سمجھنا ہو کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے تو اس سے یہ 3 باتیں ضرور پوچھنا۔ نمبر 1، اگر میں تمہیں اپنی سب سے بڑی کمزوری بتاؤں تو تم کیا کرو گے؟ یہ سوال ظاہر کرے گا کہ وہ آپ کے اعتماد کا کس طرح احترام کرتا ہے۔ نمبر 2، اگر میں اپنی زندگی میں کچھ بڑا حاصل کروں تو تمہارا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ وہ واقعی خوش ہے یا دل میں حسد چھپائے بیٹھا ہے۔ نمبر 3، اگر میں تم سے غلطی سے کوئی زیادتی کر بیٹھوں تو تم مجھے معاف کرو گے یا سزا دو گے؟ یہ اس کے ظرف اور تعلق کی گہرائی کو نمایاں کرے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی شکایت کرنے کی بجائے ان چیزوں کا شکریہ ادا کرو جو آپ کے پاس ہیں۔ زندگی میں انسان سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن جس غلطی کا نقصان سب سے زیادہ اٹھانا پڑتا ہے وہ ہے انسانوں کو پہچاننے کی غلطی۔ خوشی کا انحصار آپ کے بیرونی حالات و واقعات پر نہیں ہے بلکہ خوشی کا انحصار آپ کی اپنی سوچ پر منحصر ہے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، صرف ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ فرق بس اتنا ہوتا ہے کہ آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے زیادہ دلچسپ ان کو کوئی اور مل جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی آدمی سے مت پوچھیں کہ اس کے لیے کیا اہم ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیسے اپنا وقت گزارتا ہے۔ ہر درد تقاضا کرتا ہے کہ اسے محسوس کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی تبدیل کی جا سکتی ہے اگر انہیں کوئی اہمیت دے۔